السلام علیکم جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رومانوی تحریک۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ بہت اچھی لگے گی اور آپ اس کو یقیناً پسند کریں گے، کیونکہ اس کے اندر آپ کے لیے بہت سی معلومات آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ رومانوی تحریک، اس کا جو آغاز ہے 1901 سے ہوتا ہے اور رومانوی تحریک کا جو اختتام ہے وہ 1935 ہے۔ تو رومانوی تحریک بنیادی طور پر ایک شاعری کی تحریک ہے، جس سے شاعر جو ہے وہ وابستہ تھے۔ تو بات کرتے ہیں پہلے شاعر کی، علامہ محمد اقبال۔ نام محمد اقبال، پیدائش 1870 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، وفات 1938 میں لاہور کے اندر وفات پائی اور بادشاہی مسجد کے پہلو میں دفن ہوئے۔ تو محمد اقبال اصل نام، ولدیت شیخ نور محمد، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی خانگی تعلیم کے بعد اسکوچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، ایف اے کا امتحان مری کالج سیالکوٹ سے اور بی اے کا امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا اور کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کا سفر کیا اور 1908 میں یورپ سے واپس آئے۔ ٹرینٹی کالج کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے اور اخلاق کی ڈگری لی۔ جرمن میں میونخ یونیورسٹی سے مقالہ بعنوان ایران اور مابعد طبیعیات لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد 1908 میں وطن واپس آئے اور 1908 سے 1934 تک وکالت کی۔ 1922 میں حکومت برطانیہ نے ادبی خدمات کے صلے میں سر کا خطاب دیا۔ 1924 میں 1926 میں صوبہ پنجاب کی مجلس قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1928 میں مدراس یونیورسٹی کی دعوت پر جنوبی ہند تشریف لے گئے اور اسلامی افکار کی جدید تشکیل پر لیکچر دیے۔ 1931 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے الہ آباد کے اجلاس میں تاریخی خطبہ پڑھا۔ 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ 1931 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے الہ آباد کے اجلاس میں تاریخی خطبہ پڑھا اور 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ 1933 میں سید سلیمان ندوی اور سر راس مسعود کے ساتھ نادر شاہ کی دعوت پر کابل کے جشن استقلال میں شریک ہوئے۔ قوم نے آپ کو ترجمان حقیقت اور حکیم الامت کا خطاب دیا۔ پہلے رومانوی شاعر تھے، بعد ازاں ملک و قوم کے لیے شاعری کی۔ قومی کاموں میں انہماک رہا۔ پنجاب اسمبلی کے منتخب رکن رہے۔ 2 گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی۔ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوئے۔ فارسی اور اردو کے اہم شاعر۔ تو ان کی تصانیف کی بات کرتے ہیں تو اسرار خودی ان کا پہلا شعری مجموعہ کہہ لیں تو وہ 1915 میں شائع ہوا۔ فارسی کی یہ کتاب تھی۔ اس کے بعد ہے رموز بے خودی، تو یہ 1918 میں شائع ہوئی، یہ بھی فارسی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے پیام مشرق، یہ 1923 کے اندر اس کی بھی فارسی اشاعت ہے۔ پیام مشرق کا دیپاچہ جو ہے وہ اردو میں لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے زبور عجم، یہ 1927 میں لکھی گئی اور یہ بھی فارسی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے جاوید نامہ، یہ 1932 میں شائع ہوئی، یہ بھی فارسی اشاعت ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے پس چہ بیعت کرد اے اقوام مشرق، یہ 1936 میں شائع ہوئی
اور یہ بھی بنیادی طور پر فارسی اشاعت ہے۔ اس کے بعد اقبال کا پہلا اردو مجموعہ بانگِ درا، یہ 1924 کے اندر شائع ہوا۔ اس کے بعد ہے بال جبریل، یہ 1935 کے اندر شائع ہوا۔ اس کے بعد ہے ضرب کلیم، یہ 1936 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ہے ارمغان حجاز، تو یہ اقبال کا واحد مجموعہ ہے جس کے اندر اردو اور فارسی دونوں کلام شامل ہیں، یہ 1938 میں شائع ہوا۔ اور علامہ اقبال کی جو سب سے پہلے کتاب شائع ہوئی اس کا نام ہے علم الاقتصاد، یہ اقتصاد پر یعنی کہ معیشت پر اردو میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے، جو کہ 1904 کے اندر شائع ہوئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔